نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو بہت ہی خاص عمل بتانا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو سننے کے بعد خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج بہت سارے مسائل ہیں اور ہر بندہ اپنے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ پریشانی کے بہت سارے اسباب ہیں اور انسان پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان میں سے ایک بہت ہی بڑی پریشانی قرض کی پریشانی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کبھی کسی پہ ایسی نوبت نہ آئے اور نہ لائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرض لینے کی ضرورت پیش آئے۔ پیارے دوستو، قرض انسان کے اوپر ایک بہت ہی بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ جو انسان قرض کے نیچے دب جاتا ہے اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ وہ خوشیوں کو قربان کر دیتا ہے اور جس کا قرضہ دینا ہوتا ہے اس کا سامنا کرنے سے بھی پریشان ہوتا ہے اور شرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں جتنا قرض بھی آپ کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے اتارنے کا بندوبست فرما دیں گے۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ والا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ جتنا بھی قرض ہوگا دنوں کے اندر اس کو اتروا دیں گے۔ پیارے دوستو، قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنے خون کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، تو فرمایا جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو اور تمام اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو قرض کا معاملہ ہے وہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرض ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ جب انسان اس کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ نافرمانیوں کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اپنے قرض کو اتارنے کے لیے وہ مزید قرض لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ مختلف لوگوں کے پیسے لے کے ان کے قرض کے تلے دب جاتا ہے اور حالات اس کے اوپر اور زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں، زندگی اس کے اوپر اور عجیبن بن جاتی ہے، تو بسا اوقات یہ انسان غلط راہوں کی طرف چل دیتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اگر ہم میں سے کوئی مقروض ہے، قرض لیا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس آج ہی ہم سارے نیت کر لیں کہ اے اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے میری مرادوں کو پورا فرما، اور اے اللہ جتنا بھی میرے اوپر قرض ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ اتر جائے۔ اے اللہ، میں کوشش بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں کمزور ہوں، تو میرے قرض کو اتار دے اور قرض سے مجھے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس شخص کے قرض کو اتروا دیں گے اور یہ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ تو آج وہ عمل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایسا شخص جو مقروض ہو گیا ہو اور قرض اتارنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہو، تو اس کو چاہیے ہر روز نماز فجر کے بعد، پیارے دوستو، ہر روز نماز فجر کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اگر درود ابراہیمی اس کو پڑھنے میں دشواری ہے، درود ابراہیمی سے مراد وہ والا درود ہے
جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ النصر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ نے یہ سورۃ النصر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت اپنا غیبی نظام حرکت میں لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض ختم ہو جائے گا، آپ خوشحال ہو جائیں گے، اور آپ بھی عزت والی زندگی جینا شروع کر دیں گے۔ ورنہ ایک مقروض کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ قرض دار کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بلکتے ہوئے دیکھا ہے، اور جولیاں پھیلا پھیلا کے معافیاں مانگتے دیکھا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہم کوشش کریں کہ سب سے پہلے قرض لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لے لیا ہے تو اس کو جلد از جلد اتارنے کی پوری نیت ہو اور پوری کوشش کر دیں، ہم اپنی طرف سے پورا زور لگا دیں۔ یوں آتا ہے کہ جو انسان قرض لینے کے بعد اس کو اتارنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جو انسان قرض لینے کے بعد اس کی اتارنے کی نیت ہی نہیں ہوتی تو اس کے لیے اور زیادہ دشواریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس عمل کو کیجئے، اور کم از کم آپ نے 5 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ 5 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا بہترین انتظام فرما دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، ہمارے اس چینل کے اوپر اور بھی بہت ساری اچھی اچھی ویڈیوز ہیں، آپ ابھی اس کی پلے لسٹ پر جائیں، اور وہاں پہ مختلف قسم کے وظائف اور اذکار موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی سن کے اپنی مرادوں کو پورا کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔